بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ۔ جان آسٹن 19ویں صدی کا یہ انگریز مفکر اور قانون دان تھا۔ اس نے اپنا جو نظریہ اقتدار اعلیٰ ہے وہ اپنی کتاب خطبات و اصول قانون لیکچرز آن جیورسپروڈنس میں پیش کیا۔ 1832 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اقتدار اعلیٰ اس کے خیال میں اس کی تعریف ہے کہ اگر کوئی ایک مخصوص برتر شخص اپنے جیسے برتر شخص کی اطاعت گزاری کا عادی نہ ہو اور معاشرے کی واضح اکثریت اس کے احکامات کی تکمیل عادتاً کر دی ہو تو وہ مخصوص برتر شخص اس معاشرے کا مقتدر اعلیٰ ہے، یعنی جو سب جس کی تقلید کرتے ہوں، جس کی اطاعت کرتے ہوں، وہ جو ہے وہ برتر اعلیٰ ہے، اور سارا معاشرہ اس برتر شخص کے بشمول سیاسی اور خود مختار معاشرہ ہوتا ہے۔ آسٹن کے اقتدار اعلیٰ کی اس تعریف سے ہم اقتدار اعلیٰ کی کچھ خصوصیات دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کسی فرد یا جماعت کے پاس ہوتا ہے اور اس جماعت کی نشاندہی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ واضح ہوتا ہے، غیر مبہم، کیوں پتہ ہے جی کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا مالک ہے۔ پھر یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ ریاست میں سب سے با اختیار ہوتا ہے تو اس کا ہر حکم قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ ایک وحدت ہے، اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کا مطلب ریاست کی تقسیم ہے۔ پانچویں بات، اقتدار اعلیٰ کے لیے انسان ہونا لازمی ہے۔ آسٹن مقتدر اعلیٰ ایک مخصوص برتر شخص کو قرار دیتا ہے اور ظاہر ہے شخص سے مراد انسان ہے۔ اس طرح آسٹن اسلامی تصور اقتدار اعلیٰ کی نفی کرتا ہے۔ مستقل حیثیت، آسٹن کے مطابق لوگوں کے عادتاً اطاعت گزار بن جانے سے اقتدار اعلیٰ کی ایک اور خصوصیت سامنے آتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ مستقل ہوتا ہے اور لوگ متواتر اس کی اطاعت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ مطلق العنان ہوتا ہے، یعنی وہ لامحدود دائرہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں اس کی خصوصیات تو آسٹن کے نظریے کے اوپر کافی ساری تنقید بھی آئی۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ لامحدود اختیارات کا غلط تصور ہے۔ سر ہنری مین لکھتے ہیں کہ لامحدود اختیارات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بلینک چیک دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جابر سے جابر حکمران بھی جو ہے وہ عوام کے رسم و رواج کا، مذاہب کا، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے، اور اگر کوئی بھی فرد رسم و رواج کی اقدار کے منافی اقدامات اٹھائے گا تو رائے کی بغاوت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح پروفیسر لاسکی بھی کہتے ہیں کہ لامحدود اختیارات جو ہیں یہ مصنوعی ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ قانون کا غلط تصور، آسٹن کے نظریہ قانون کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آسٹن مقتدر اعلیٰ کے ہر حکم کو قانون کا درجہ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ قوانین بناتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ عوام کے رسم و رواج کو، ان کے مذہب کو، ان کے اخلاقی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آسٹن کا کہنا ہے کہ لوگ عادتاً مقتدر اعلیٰ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر عوام کے مذہب اور رسم و رواج کے منافی کوئی قانون بنایا جائے تو لوگ عادتاً تو کیا، اگر آپ ان پہ جبر بھی کریں گے تو وہ عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے قانون کا یہ تصور ناقابل قبول اور غلط ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی نشاندہی، آسٹن کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی نشاندہی واضح طور پہ کی جا سکتی ہے۔ یہ قدیم دور میں تو تھا، جب مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتے تھے، ریاستیں چھوٹی تھیں، فرد واحد کی حکمرانیاں تھیں، لیکن آج کے جمہوری دور میں ایسا بڑا مشکل ہے۔ مثلاً امریکہ کے متعلق آسٹن نے لکھا ہے کہ وہاں اقتدار اعلیٰ اس جماعت کو حاصل ہے جو آئین میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر اس بنیاد پہ امریکہ میں ہم اقتدار اعلیٰ کا تعین کریں تو کانگریس کو 2/3 اکثریت حاصل ہوتی ہے، ریاستوں کی 3/4 اکثریت ترمیم کرتی ہے اور پھر صدر منظور کرتا ہے۔ تو امریکی کانگریس، 50 ریاستوں کی ریاستی اسمبلیوں اور پھر صدر میں ہم اقتدار اعلیٰ کا تعین نہیں کر سکتے، یہ آسان نہیں ہے، اور اکثر جمہوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ لاسکی کے بقول یہ ہے کہ وفاقی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا تعین ناممکن ہے۔ پھر تکثیر پسندوں نے بھی آسٹن پہ اعتراض کیا، کیوں آسٹن تو اقتدار اعلیٰ کو ناقابل تقسیم کہتا ہے، لیکن تکثیر پسندوں کی تو بنیادی فلسفی ہی یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ قابل تقسیم ہے۔ یہ ریاست کی دوسری انجمنوں کی طرح انجمن ایسوسیشن ہے، اس کو دوسری انجمنوں پہ برتری حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ انجمن بھی عوام اور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اور مختلف مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ لہٰذا اقتدار اعلیٰ ریاست سمیت سب انجمنوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ عدم وحدت،
آسٹن کہتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ فرد واحد ہے، لیکن عملاً ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انگلستان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ملتے ہیں اور تائیدار ساتھ مل کے مقتدر اعلیٰ کا کام کرتے ہیں۔ امریکہ میں کانگریس کے دونوں ایوان اور صدر مل کر قانون سازی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی منظوری کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سوئٹزرلینڈ میں عوام آئین میں ترمیم کے لیے کام کرتے ہیں، قانون سازی کے لیے بھی عوام کے پاس حق ہدایت موجود ہے۔ ہابز جیسا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ ایک فرد یا افراد کی جماعت حاکم ہو سکتی ہے، لیکن آسٹن کا زور صرف ایک ہی فرد پہ ہے، جو عملاً آج کی دنیا میں ناممکن ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کے منافی۔ آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ صرف قانونی اقتدار اعلیٰ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ قانون سازی کے میں دیگر جو فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، وہ ان کو مد نظر نہیں رکھتا۔ مثلاً ووٹرز کے پیچھے رائے عامہ کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اس طرح کے عوامل کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگرچہ عدالتیں سیاسی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن آپ آج کے دور میں سیاسی اقتدار اعلیٰ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عوامی اقتدار اعلیٰ کے منافی۔ سجوگ نے اور مختلف مفکرین نے آسٹن کے نظریے پہ شدید اعتراض کیا ہے۔ کیوں؟ اس نظریے میں عوامی اقتدار اعلیٰ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ تو فرد واحد کو سارے اختیارات دے دیتا ہے، اور یہ پھر قابل قبول نہیں ہے، اور آسٹن کا یہ نظریہ غیر جمہوری ہے۔ امریکی نظام بھی اس کی نفی کرتا ہے، جہاں کہ آئین کے اندر ہی امریکہ کے آئین میں عوام کی حاکمیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ جمہوریت کے مطابق، آسٹن کے نظریے کے مطابق اختیارات ایک ذات میں مرتکز ہوتے ہیں، اور اس مقتدر اعلیٰ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے۔ یہ تصور جمہوریت اور اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے فرد کی آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام صرف اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ سر کو ہاں میں ہی ہلائیں گے اور جانوروں کی طرح رہیں گے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ پھر آسٹن کا نظریہ بین الاقوامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، بین الاقوامی تعاون کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں کوئی بھی ریاست نہ تو لامحدود اختیارات کی مالک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی ریاست اپنی تمام ضروریات خود پوری کر سکتی ہے۔ ہر ریاست کو امن عامہ کے لیے، امن عالم کے لیے بین الاقوامی قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ آزادی کا غلط تصور۔ آسٹن کے خیال میں وہ معاشرہ جو اس کے اس نظریے کی خصوصیات کا حامل ہے، وہی معاشرہ سیاسی طور پہ آزاد اور منظم معاشرہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا معاشرے کو ہم منظم معاشرہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے مقتدر اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دے دیے تو اس کی وجہ سے یہ معاشرہ آزاد تو نہ ہوا۔ معاشرہ تو اس وقت آزاد ہوگا جب عوام کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو یہ آج آسٹن کا نظریہ ہے اقتدار اعلیٰ۔ یہ کیا کیا ہے، اس کو روکا کیوں نہیں؟